عزازیل ایپیسوڈ 3 ایک رات قبل دراز قد سے لڑکے نے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھایا اور پھر 90 تلے قدم برابر اٹھاتا مختلف گلیوں میں آگے بڑھتا رہا۔ وہ گہری سیاہی میں جلتا اسی سیاہی کا حصہ لگ رہا تھا۔ گلیاں تنگ اور تاریک تھیں۔ کچھ آگے چل کر بیشتر کیفیز اور ریسٹورنٹس کا آغاز ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں پر قدم رکھتے ہر انسان پر یہ حقیقت آشکار تھی کہ وہ کھانا کھلانے یا پھر عام تفریحی مقامات سے خاصے اوپر کے دھندوں میں ملوث اڈے تھے۔ ان ریسٹورنٹس کے تہہ خانوں میں جو کاروبار سانس لے رہے تھے وہ کسی بھی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے کے لیے کافی تھے۔ مختلف عورتیں نیم برہنہ سے ملبوسات میں اس کے آس پاس سے گزرنے لگیں۔ کسی نے نشے میں دھت مردوں کو کندھے سے تھام کر سہارا دے رکھا تھا تو کوئی بھاؤ تاؤ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے سر پر ڈلی پی کیپ کو 2 انگلیوں سے مزید برابر کیا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایک کیفے کا دروازہ دھکیلتا اندر چلا آیا۔ پس منظر میں بجتے مدھم سے میوزک اور نرم گرم سے ماحول میں بہت سے لوگ بھاپ اڑاتی کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے باتیں کرنے کی آواز بھنبھناہٹ کی صورت محسوس ہوتی تھی۔ اس نے مدھم زرد روشنیوں سے منور اس کیفے کو پار کیا اور پھر پچھلے حصے میں جالیوں سے بند کیے گئے دروازے کی جانب چلا آیا۔ دروازے کے عین آگے سیاہ 3 پیس سوٹ میں سیکیورٹی اہلکار ایستادہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیسمنٹ کا دروازہ کھولنا چاہا تو اہلکار نے اس کے آگے ہاتھ لمبا کر کے اسے اگلے ہی پل روک دیا۔ کارڈ۔ یہاں کے داخلے کے لیے ایک مخصوص کارڈ بھی درکار ہوتا تھا۔ ہر تہہ خانے میں بنے دروازے کے لیے اس قسم کے حفاظتی کارڈز رکھے جاتے تھے تاکہ کوئی مشکوک انسان وہاں داخل نہ ہو سکے۔ وہ وائٹ کالرز کی جگہ تھی۔ دن کی روشنی میں سفید دامن سے آراستہ افراد اکثر شب کی تاریکی میں ایسی رنگین جگہوں پر ہی پائے جاتے تھے۔ اس نے بھوری آنکھوں سے دروازے میں ایستادہ فرد کی جانب دیکھا تھا، پھر برق رفتاری سے اہلکار کی شہرک کے قریب نازک جگہ پر بند مٹھی کی پشت اس انداز میں ماری کہ وہ اگلے ہی پل بے ہوش ہو کر پورے قد کے ساتھ زمین پر آ گرا تھا۔ اس کے اوپر سے گزر کر اس نے دروازہ وا کیا اور پھر ناگوار سی بہت تیز بو اس کے نتھوں سے ٹکرائی تھی۔ مختلف رنگوں سے جگمگاتے اس تہہ خانے میں ہر جانب ہی لوگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اس نے کئی نامور چہروں کو بھی ان رنگ برنگی روشنیوں کی زد میں لڑکھڑاتے دیکھ لیا تھا۔ محتاط نگاہوں سے آس پاس دیکھتے وہ جانی پہچانی سی سمت میں آگے بڑھ آیا۔ بڑے ہال کے وسط ہی میں بہت سی شیشے کی میزیں لگی تھیں اور اطرافی کرسیوں پر براجمان لوگ جوا کھیلنے اور شراب نوشی میں غرق دکھائی دیتے تھے۔ اس نے گردن گھما کر اطراف کا جائزہ لیا۔ بڑے سے ہال نما کمرے کے اوپر چکردار ریلنگ تھی۔ اس کی نگاہوں نے اس تہہ خانے کی چھت کو بغور دیکھا۔ نکلنے کا کوئی راستہ، بیک ڈور، کچھ تو ہوگا۔ ہر جگہ بیک ڈور رکھنے کی اسے اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اب پچھلے دروازے کی بابت سوچے بغیر اس کا کوئی کام آگے بڑھتا ہی نہیں تھا۔ غیر قانونی اور جرائم پیشہ افراد کی زندگی میں بیک ڈور ایک اصطلاح تھی۔ ایسے خفیہ راستے یا پھر پچھلے دروازے جس سے بے وقت ضرورت خاموشی سے نکل کر خود کو بچایا جا سکتا تھا۔ اس نے گردن گھما کر زینے تلاشے اور پھر تیزی سے لوگوں کے درمیان سے نکلتا زینے پھلانگتا اوپر بڑھ آیا۔ یہاں بھی ماحول ہر کلب کی مانند ہی تھا۔ اس نے ہر شے نظر انداز کی اور پھر رنگ برنگی روشنیوں سے چھمچم کرتی طویل راہداری میں آگے بڑھ آیا۔ اس راہداری کے اطراف میں کمرے تھے۔ ہر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے لمبے لمبے ڈگ بھرے اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر ایک جانے پہچانے سے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے وا کیا۔ اگلے ہی پل بہت بدمزہ ہو کر اس نے چہرہ پھیرا تھا۔ 2 لڑکیاں نازیبا سے ملبوسات میں اس شخص کے دائیں اور بائیں جانب براجمان تھیں۔ کسی اجنبی کو یوں کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ بے ساختہ گھبرا کر اس شخص سے دور ہٹی تھیں۔ کون ہو؟ بالکل، یہیں بتانے تو آیا ہوں میں یہاں تمہیں۔ اس نے سکون سے آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار چانٹا اس شخص کے رخسار پر رسید کیا تو اس کا پورا چہرہ گھوم کر رہ گیا۔ لڑکیوں کی دبی دبی سی چیخیں گونجی تھیں۔ اس نے پرسکون سی ٹانگ صوفے پر رکھی اور جھک کر اس شخص کی آنکھوں میں جھانکا۔ زیرو کس کے لیے کام کر رہا ہے اور کب سے؟ یہ کانفیڈینشیل ہے میں ایس۔ اگلے ہی پل چانٹے کی ایک اور آواز اس بے تکے سے کمرے میں گونجی تھی۔ کانفیڈینشیل کی ایسی کی تیسی۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا، پھر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اسے کھینچ کر دیوار میں دے مارا۔ لڑکیاں تھر تھر کانپتی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ آرام سے ان کی جانب پلٹا، پھر مسکرایا۔ کیا معصوم لگتا تھا مسکراتے ہوئے۔ آرام سے بیٹھے آپ لوگ، میں بلا وجہ کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ ابھی بس تھوڑا سا کام کر کے میں چلا جاؤں گا، پھر آپ اپنا شوق سے پورا کر لیجئے گا۔
مزے سے کہہ کر اس نے نیچے گرے کراہتے شخص کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ تھوڑی سی تھاما، پھر ایک جھٹکا دے کر اس کی گردن کو اس انداز سے بل دیا کہ کمرہ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ باہر بجتے دھم دھم کرتے میوزک کے باعث کسی کو بھی اس کی آواز باہر جاتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالکین کے لیے کام کر رہا ہے وہ، اتنا تو مجھے معلوم ہے، لیکن خصوصی طور پر کسی اپنی خدمات سے نواز رہا ہے، بس یہ پتہ کرنا ہے۔ اور اب میں بالکل آخری دفعہ پوچھوں گا، اس کے بعد بھی اگر تمہارے منہ سے بھاپ نہ نکلی تو میں تمہاری آخری انگلی سے شروع کروں گا، اس طرح کہ کبھی تم اپنے ہاتھ کو دوبارہ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کی آواز میں وارننگ لہرا رہی تھی۔ بے دم ہوتے شخص نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، پھر بے تحاشا کپکپاتے ہاتھوں کا سہارا لیتا بمشکل سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی کنپٹی سے خون کی دھار بہہ کر قطرہ قطرہ فرش پر گر رہی تھی۔ بھاری ہاتھ پڑنے کی وجہ سے اس کا رخسار سرخ ہو کر ہلکا سا سوجا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے مار دیں گے جان سے، اگر میں نے بتا دیا تو۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اس نے بیزار سی سانس خارج کی تھی۔ تم میرے کام کو اب بور کر رہے ہو، یا تو تم اپنے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ دھو بیٹھو یا پھر… اوکے، میں سمجھ گیا کیا چاہتے ہو تم۔ اس نے جینز کی جیب میں عرصہ چھوٹا سا پلاس برآمد کیا تو اس شخص کی خوف سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ بتا رہا ہوں، خدا کے لیے میرے ہاتھ سلامت رہنے دو۔ بولو۔ وہ زیرو ہے، اس کا اصل نام کوئی نہیں جانتا، باقر ہمدانی کے لیے کام کر رہا ہے وہ۔ کس قسم کا کام؟ اس کی سپاٹ آواز ابھری تھی۔ اسے بالخصوص زر آباد میں بچ جانے والوں کے گھرانوں کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ پلیز میں نے پوچھا کس نے حکم دیا ہے؟ احمد لغاری نے۔ وہ اس سارے مس کو سمیٹنے کی کوششوں میں سرگرداں ہیں۔ انہیں اپنا آرگن ٹریفکنگ کا کاروبار بھی جلد ہی منظر عام سے اوجھل کرنا ہے، کیونکہ پولیس حکام کی جانب سے بہت سخت احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ ہر انڈر گراؤنڈ بزنس کو کھود کر انہیں انجام تک پہنچایا جا رہا ہے، اسی لیے بہت جلدی میں زیرو کو ہائر کیا گیا ہے اس کام کے لیے۔ جتنا جلدی ہو سکے گا وہ اس کام کو سمیٹ کر فارغ ہو جائے گا اور پھر… اس نے اٹھتے ہوئے ایک آخری سرد نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ پھر وہ ملک سے بھاگ جائے گا۔ کس ملک؟ مجھے نہ… لیکن وہ اس کی چھوٹی انگلی بہت بے دردی سے مروڑ چکا تھا۔ چٹک چٹک کی آوازوں کے ساتھ اس انسان میں باقی طاقت کا آخری قطرہ بھی جیسے نچڑ کر رہ گیا تھا۔ سری لنکا یا پھر شاید کوریا بھاگ جائے وہ۔ اس کے مالکان اسے بخوشی کسی بھی ملک میں سیٹل کروانے کے لیے حامی بھر چکے ہیں، بلکہ پیپر ورک تک کی کارروائی مکمل ہو چکی ہے، صرف ایکشن تک کا انتظار کر رہے ہیں سب۔ کتنے گھرانوں کا حکم صادر کیا گیا ہے؟ صرف ایک آخری، انصاری کا گھرانہ رہتا ہے۔ اس نے اگلے ہی پل اپنے جیب سے ریوالور نکالا اور چند قدم پیچھے ہٹا۔ سیمی سی لڑکیوں کی چیخیں اب کی ہر جانب گونجنے لگی تھیں۔ زمین پر ادموا ہو کر گرا شخص بھی اسے گویا بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی ٹانگ پر نشانہ رکھا، اور پھر جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو ہر جانب خون کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کمروں میں CCTV کیمروں کو خصوصی طور پر نہیں لگایا گیا تھا، لیکن راہداریوں میں ان کا اہتمام بالخصوص کیا گیا تھا۔ اکثر لوگ ایسی جگہوں پر محض اپنے ایلی بائز بنانے آیا کرتے تھے تاکہ جرم کے ثابت ہوتے ہی ٹھوس ثبوتوں کے تحت اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اس نے ٹھوڑی تک کھینچا گیا نقاب 2 انگلیوں سے پکڑ کر اونچا کیا اور پھر خفیف سی نگاہ کیمروں پر ڈال کر کیپ درست کرتا باہر نکل گیا۔ اسے مارنے کا حکم نہیں تھا اور نہ کبھی اس نے یہ اپنے لیے چنا تھا، لیکن کچھ باتوں کے فیصلے وہ خود کیا کرتا تھا۔ اسے اس شخص کے توسط سے یہ بات ان بلند کرسیوں پر براجمان اونچے لوگوں تک پہنچانی تھی کہ وہ جسے مرا وہ تصور کر کے اپنی کھوج ختم کر چکے تھے، وہ در حقیقت زندہ ہو کر ان پر پلٹ رہا تھا، اور کیا خبر کہ وہ کبھی مرا ہی نہ ہو۔ باہر نکلتے اس کی نگاہیں سپاٹ تھیں اور چہرہ سفید تھا، لٹے کی مانند سفید اور بے جان۔ اسی پل کسی نے خشک قلم اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ انگلیوں کے درمیان پھنسے اس خشک قلم کی سیاہی گویا وقت کی دھول نے اپنے اندر سینچ لی تھی، اور اب اس قلم نے وارد ہوتے وقت کی سیاہی کورے صفحے پر بکھیرنی تھی۔ کہانیوں کے صفحات خالی رہ جائیں تب بھی وہ حقیقت میں دوام کسی صورت بہنے لگتی ہیں، لیکن پھر کچھ کہانیاں لکھی جانے لگتی ہیں کسی سحر کی مانند امر ہونے کے لیے، اور نازنین نہیں جانتی تھی کہ اس کی کہانی بھی شروع ہو چکی تھی، اس کے ادراک سے کہیں پہلے۔ نقاب پوش لڑکا دور ہوتا جا رہا تھا، سیاہیوں میں اس کا وجود واضح نہیں تھا، لیکن پیچھے بھاگتی زندگی میں کسی نے اسی تہخانے کا دروازہ ایک بار پھر سے پار کیا تھا۔ وہ بھوری آنکھوں والا نہیں تھا،
بلکہ مشہور تھا کہ اس کی آنکھیں کتھئی تھیں، گہری کتھئی۔ حرم نے اپنے قدموں کا رخ اس سیاہ جوڑے میں ملبوس بہت بیزار لڑکی کی جانب پھیرا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے دیکھا کہ یکدم ہی نازنین نے چونک کر گردن اٹھائی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں پھیلی حیرت اس قدر تھی کہ کوئی بھی لمحے بھر کو ٹھہر سکتا تھا۔ وہ کسی کو بھی ساتوں کے لیے ساکت کرنے کی صلاحیت سے بہرہ مند تھی، لیکن اسے اس لڑکی کی خوبصورت آنکھوں نے نہیں بلکہ اسے تو اس کے بہت جانے پہچانے سے تاثر نے گنگ کر دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے پھیلی آنکھیں لیے چند پل کے لیے گویا جامد ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے لگا وہ ہل نہیں سکے گا، سانس نہیں لے سکے گا، پلک نہیں جھپک سکے گا۔ وعلیکم السلام، نازنین نے قدرے ناگواری سے جواب دیا تھا۔ وہ اس کا گنگ سا تاثر دیکھ کر گویا چٹک گئی تھی۔ پہلے تایا، پھر وہ گھٹیا انسان ہمدانی، اور اب یہ جانے کون سا انداز تھا فلرٹ کرنے کا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کون ہیں؟ اس نے لہجے کو حتی الوسیع ساکن رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی اس کی بہت باریک سی کڑواس حرم کو بخوبی محسوس ہوئی۔ وہ جیسے اپنے ٹرانس سے یکدم جاگا تھا، پھر معذرت خوانا سا اس کی جانب دیکھا۔ سوری، وہ مجھے لگا کہ آپ وہ ہیں۔ اس کے بے تکے سے جواب پر اس لڑکی کی پیشانی تعجب سے چمکی۔ کیا مطلب؟ کون؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں کسی کو جانتا ہوں جو آپ جیسی دکھتی ہیں۔ گو کہ اس کے اعصاب اب تک جمود کا شکار تھے، مگر اس نے پھر بھی ہلکا پھلکا سا تاثر دیکھ کر اپنا پچھلا رویہ زائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو بہت اجنبی سا تو موصول ہوا تھا اسے۔ تو یہ کہ اس طرح ہی لوگوں کے درمیان باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں، لیکن مجھے تو کسی سے بھی تعلق استوار کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ کی دلچسپی کا مرکز کیا ہے پھر؟ میری دلچسپی کا مرکز جو بھی ہو، اس سے آپ کو سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ روکھا سا کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ اسے جیسے اس کی رکھائی بہت بھائی تھی۔ آپ تو غصے میں آ گئے۔ ظاہر ہے ایسی بے تکی سی گفتگو برتنے والوں کے سامنے انسان چاشنی کے ڈھیر لیے تو نہیں کھڑا ہو سکتا۔ چلے پھر کوئی تک کی گفتگو کر لیتے ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی گفتگو نہیں کرنی، نہ تک کی اور نہ بے تکی۔ پھر یہ تو آپ کی بے رخی گردانی چاہیے نازنین۔ اور اس اجنبی شخص کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ لمحے بھر کو ایک بار پھر سے متعجب ہوئی تھی۔ آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ اس کا لہجہ تیز ہوا۔ آپ مجھے قرابتدار تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن میں تہہ دل سے آپ کو رشتہ دار مان چکا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس فضول سی بات کا؟ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ ضبط کے بالکل آخری مراحل پر تھی۔ حرم نے اسے مزید سرچ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں حرم ہوں، حرم و ریبی، آپ کے پھپھو کا بیٹا جو پچھلے 4 سالوں سے لندن میں مقیم تھا اور اب پلٹا ہے، لیکن کیا نابلد ہو کر پلٹا ہے کہ اسے تو اپنے لوگ ہی اپنا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اوہ! اور نازنین پر اس کا تعارف سنتے ہی گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ اس نے خفت سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اس کی آواز اب کے آہستہ تھی، لیکن بے لچک ہی رہی۔ وہ ہلکے کندھوں کے ساتھ اس کے عین سامنے لگی کرسی پر بے تکلفی سے بیٹھ گیا تھا۔ آپ اس قدر بیزار بیٹھی ہیں کہ کوئی خواہ ہی آپ کی جانب متوجہ ہو سکتا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید آپ کو کسی نے کھاتے میں نہیں لیا، تو کیوں نہ میں ہی آپ کو ذرا کمپنی دے دوں۔ نازنین خاموش رہی، خاموشی سے سامنے اسٹیج پر مچے شور ہنگامے کو دیکھے گئی۔ شائستہ اور رمیز رضا کا منہ میٹھا کروا رہے تھے۔ ایک جانب لڑکیاں مختلف رسومات کے لیے بےتاب سی کھڑی تھیں، اور ٹھیک اس کے عین مقابل لڑکے موقع کی مناسبت سے فکرے کستے سب کو ہنسا رہے تھے۔ وہ ایک مکمل منظر تھا، ایک مکمل گھرانہ۔ وہ اس مکمل گھرانے میں بہت نامکمل سی لگ رہی تھی۔ اس کی جگہ ان حلقوں میں نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ تو اب کہیں بھی نہیں تھی۔ سامنے بکھرے منظر نے اس کی آنکھوں میں گزرے ایام کا دھواں سا بھر دیا، تو وہ نگاہ پھیر گئی۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں، جلن رگوں میں سرایت کر رہی تھی۔ حرم نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، پھر حیرت سے نگاہیں اس کی جانب پھیری۔ ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانیں گی؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے معصوم بچوں کی طرح پوچھا، تو نازنین نے اس کی جانب دیکھا۔ بہت اداس آنکھیں تھیں وہ۔ حرم سانس تک لینا بھول گیا۔ پوچھیں؟ جانے کس دل سے اجازت دی تھی اس نے حرم کو۔ آپ اتنی دور کیوں بیٹھی ہیں؟ مطلب آپ کے تایا کا بیٹا ہے وہ، فرسٹ کزن ہے آپ کا، لیکن آپ تو اس قدر اجنبی لگ رہی ہیں اس محفل میں کہ حد نہیں۔ وہ خاموشی سے اس مکمل منظر کو دیکھے گئی۔ اجنبی لگ نہیں رہی، میں اجنبی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں پہلی ملاقات میں کچھ زیادہ ہی پوچھ رہا ہوں، لیکن اتنا ریزرو رہنے کی وجہ؟ اس کے سوال پر نازنین نے گہرا سانس لیا تھا، پھر نگاہیں اس کی جانب پھیری۔ میں ایسی ہی ہوں۔ وجہ؟ ہر چیز کے لیے وجہ کا درکار ہونا ضروری نہیں۔ غلط۔ حرم نے نفی میں سر ہلایا تھا،
پھر بھوری کان سی آنکھیں ہلکا سا مسکرائیں۔ یہ دنیا کوز اینڈ افیکٹ کے اصول پر چلتی ہے، ہر شے کی وجہ ہوتی ہے، وجہ نہیں ہوگی تو اس شے کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا، رہ نہیں سکتا۔ آپ بغیر کسی وجہ کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں اس ویرانے میں بیٹھی ہیں، سب سے الگ تھلگ، اس کی ایک بیک سٹوری ہوگی، کوئی پس منظر ہوگا، بغیر کسی بیک سٹوری کے موجودہ سٹوری کا دوام ممکن نہیں۔ کہہ کر معصومیت سے آنکھیں جھپکائیں، جیسے چلیں اب تو مجھے بتا ہی دیں کہ وہ بیک سٹوری کیا ہوئی۔ نازنین سیدھی ہو بیٹھی تھی، پھر گردن ذرا سا ڈھلکا کر اسے دیکھا۔ مان لیا بیک سٹوری ہے بھی، لیکن وہ میں آپ کو کیوں بتاؤں گی؟ آپ نے مان لیا بیک سٹوری ہے، مجھے بس یہی منوانا تھا۔ وہ مسکرایا تو نازنین چونکی، اس کی بات گہری تھی، اسے اگلا سوال اٹھانے میں وقت لگا۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب میرے ماننے سے آپ کو میری بیک سٹوری پتہ تو نہیں چل جائے گی؟ اس کی آنکھوں میں کچھ طنز اور کچھ ٹھنڈک تھی۔ حرم ہنس دیا، پھر اسے دیکھا، وہ محظوظ لگ رہا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کہانیاں کس قدر اپنا وجود بیان کرتی پھرتی ہیں۔ آپ نہیں بتائیں، اگر مجھے جاننا ہوا تو میں کہانی کے کسی اور کردار سے رابطہ کر لوں گا، میرے لیے چھاننا مسئلہ نہیں۔ جن کہانیوں پر موم کی مہر لگا کر انہیں بند کر دیا جائے، انہیں کھولنا جرم ہوتا ہے۔ وہ بہت آہستہ سے بولی تھی۔ میں کبھی کسی کی موم لگی مہر کہانی کو نہیں کھولا کرتا، میں کمزور دل کا انسان ہوں، میں ڈر جاتا ہوں۔ اور وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ آپ لندن سے پڑھ کے آئے ہیں؟ جامعۃ الرشید سے، بڑی شریف ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر حد سے بنا نہ رہ سکا، پھر نظریں اس پر اٹھائیں۔ وہ پہلے سے خاصی آرامدہ لگ رہی تھی، گو کہ اس کی خوفزدہ نگاہیں اب بھی آس پاس ہر منظر سے بچ رہی تھیں، لیکن اب کہ وہ پہلے سے بہتر دکھ رہی تھی۔ اسی منظر کو دور سے دو نگاہیں بہت چپتے سے انداز میں تک رہی تھیں۔ ابیہا کے ہاتھ میں بھائی کی جانب سے دیے گئے چند نوٹ تھے، اس نے مٹھی زور سے بند کی تو نوٹ مڑ توڑ کر رہ گئے۔ اس کی آنکھوں میں جلن سی مچ گئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جلن اس کے حلق تک کو کڑوا کر گئی تھی۔ جس توجہ کے لیے وہ کئی مہینوں سے جست لگا رہی تھی، کئی دنوں سے کوشش کر رہی تھی، وہی توجہ اب کسی کو بغیر مانگے ہی مل رہی تھی۔ یہ اسے برداشت کہاں ہونا تھا بھلا؟ اس نے دانتوں کو سختی سے جماتے ہوئے پیر سٹیج سے اتارے اور عین اس کے سر پر جا پہنچی۔ وہ اس کے یوں آنن فانن آنے پر چونکا تھا۔ نازنین بھی اسے نگاہیں اٹھائے دیکھنے لگی تھی۔ تم اب یہاں بیٹھ گئے، وہاں سٹیج پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم اپنوں کو نظر انداز کیے غیروں کی طرح ایک کونے میں جم کر بیٹھے ہو۔ وہ کہہ حرم کو رہی تھی، لیکن سنا نازنین کو رہی تھی۔ نازنین کا چہرہ سپاٹ ہی رہا، پچھلے لمحوں کا تبسم غائب ہو چکا تھا، تلخی واپس آ چکی تھی۔ حرم نے سکون سے ابیہا کی جانب دیکھا۔ ایک کونے میں جم کر بیٹھنے والا غیر کیسے ہو گیا آپی؟ وہ جتنی بھی کوششیں کر لے، لیکن وہ کبھی غیر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو چہرہ جھکائے اپنا فراق درست کر رہی تھی، جم سی گئی۔ ایک پل کو چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن وہ ابیہا کی جانب متوجہ تھا۔ اس کے ماتھے پر گرتے بال اسے لاؤبالی اور غیر سنجیدہ سے ظاہر کرتے تھے، لیکن وہ اتنا لاؤبالی نہیں تھا۔ کچھ تھا جو نازنین کو چونکا گیا تھا۔ کیوں نازنین؟ پھر مسکرا کر اس سے پوچھا تو اس نے بھی بمشکل مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ ابیہا نے سرد نگاہیں اب کے اس کی جانب پھیری تھیں۔ جب اپنے خود ہی کسی کونے کھدرے میں بیٹھنے کو ترجیح دیں تو ایک وقت کے بعد وہ غیر ہی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اپنا ہونے کی بھی ایک ایکسپائریشن ڈیٹ ہوتی ہے حرم۔ وہ آخر میں تنزیہ مسکرائی تھی۔ حرم جو چہرہ بند مٹھی پر ٹکائے ترچھا ہو کر سر پر کھڑی ابیہا کو دیکھ رہا تھا، یکدم ہنسا، پھر نفی میں سر ہلا کر چہرہ اٹھایا۔ بھوری کانچ سی آنکھیں ذہین لگتی تھیں۔ اپنا ہونے کی ایکسپائریشن ڈیٹ نہیں ہوا کرتی ابھی، غیر ہونے کی ایکسپائریشن ڈیٹ ہوتی ہے۔ اور وہ جانتا تھا کہ اس نے ابیہا کو لاجواب کر دیا ہے، اور لاجواب تو اس نے نازنین کو بھی کر دیا تھا۔ وہ یوں بند مٹھی پر اپنا چہرہ ٹکائے ایسی باتیں کر رہا تھا جو آگے والے کو چونکانے کے لیے کافی تھیں۔ تم چل رہے ہو میرے ساتھ یا نہیں؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھائے تھے، لیکن حرم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ایک پل لگا تھا اس کے بھورے ارتکاز کو سنجیدہ ہونے میں، اور کچھ تھا جس نے ابیہا کو بھی پیچھے ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ ہنستا بولتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ یوں ہی ہر ایک کو اجازت دے دیتا۔ اس نے پہلے دن ہی ان سب کو باور کروا دیا تھا کہ اسے نہیں پسند کوئی اسے چھوئے۔ شاید ابیہا لمحے بھر کو یہ بات بھول گئی تھی۔ چل رہا ہوں بابا۔ اچھا نازنین۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نازنین نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، امید ہے آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ دونوں اگلے ہی پل پلٹ گئے تو وہ ایک بار پھر سے خالی خالی سے اس ویرانے میں بیٹھی رہ گئی۔ اگلی ملاقات کا موقع تو تب آنا تھا کہ جب وہ دوبارہ اس گھر میں قدم رکھتی۔
اس نے آج ہی اسی پہر فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی، کبھی بھی نہیں۔ اسی رات شہر کی ایک کاروباری شاہراہ پر واقع اس اونچی عمارت میں ہر جانب خاموشی اور اندھیرا تھا۔ وہ شیشوں سے ڈھکی نئی طرز کی بنی باوقار سی عمارت تھی۔ اس عمارت کے شیشے کے دروازے دھکیل کر اگر اندر قدم رکھا جاتا تو کچھ بھی واضح طور پر دکھائی نہ دیتا، بس ایک وسیع ہال کا گمان ہوتا تھا۔ گولائم میں بنے اس وسیع ہال سے کئی راستے نکلتے تھے، انہی راستوں پر وہ بھی بڑھا چلا آ رہا تھا۔ پھر کئی قدم چل کر لابی میں آ نکلا۔ لابی کے اطرافی جانب بہت سی لفٹس بھی لگی تھیں۔ اس نے اپنے خاموش قدم ان کی جانب پھیرے، پھر ورکرز لفٹ میں قدم رکھا اور چوتھے فلور کو جاتا بٹن دبا کر لفٹ کے دروازے بند ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ 1 2 3 4 اور ٹن کی آواز کے ساتھ لفٹ کا دروازہ کھلا تو اندر موجود پستہ قد شخص باہر چلا آیا۔ یہاں بھی لابی سنسان پڑی تھی۔ اس کے طویل سرے پر آخر میں ایک آفس واقع تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھامے سوٹ کیس کو دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور پھر آفس کا دروازہ دھکیلتا اندر چلا آیا۔ اندر کوئی دراز قد سا آدمی پہلے سے موجود تھا۔ بڑے بڑے سے گلاس وال سے شہر کا نظارہ کرتا وہ بہت خاموش دکھتا تھا، یوں جیسے پہلے کبھی اس کے لبوں سے کوئی لفظ آزاد نہ ہوا ہو۔ گہرے اندھیرے کے باعث اس کا چہرہ واضح نہیں تھا اور نہ ہی اس آفس کا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کس طرز پر مبنی ہے۔ بس ایک خوشبو سی تھی اس کے آفس میں، دولت کی خوشبو۔ بغیر دیکھے بھی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس آفس میں رکھی ہر شے قیمتی تھی، بے حد قیمتی۔ لوگوں کے اعصاب فروخت کر کے خریدی گئی اشیاء تھی وہ، قیمتی بھلا کیسے نہ ہوتی؟ کہو جمشید، اس کی آواز کھردری تھی، بے جان سی۔ زیرو کے بارے میں کوئی معلوم کروا رہا ہے صاحب؟ کون ہے؟ کس نے جرأت کی ہے؟ سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس کا چہرہ تو واضح نہیں، لیکن وہ دراز قد کا بہت اچھا توازن رکھنے والا بندہ ہے۔ پستہ قد جمشید نے مؤدب سا کہہ کر گردن جھکا دی تھی۔ اچھا توازن؟ اسے جیسے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ جی سر، وہ اپنے پیروں پر جم کر کھڑا ہونے والا مرد ہے۔ کوئی اس کے ساتھ سے ٹکر مار کر گزرنا چاہے تو گزر نہیں سکتا۔ وہ بالکل آخری لمحات میں اپنا شانہ پیچھے کر لیتا ہے۔ کہیں سے کوئی دھکا یا جھٹکا آ لگے تو اس کا توازن برقرار رہتا ہے، ہلتا نہیں۔ دراز قد سے درمیانی عمر کے شخص نے دلچسپی سے ابرو اوپر کو اٹھائے تھے۔ کیا پوچھنے آیا تھا وہ؟ یہیں کہ زیرو کس کے لیے کام کر رہا ہے، کب تک کام کر لے گا، کس نے حکم دیا اسے کام کا، اور کام کے بعد وہ کس ملک میں پناہ لے گا۔ خاصا منجا ہوا لگ رہا ہے وہ اپنے کام میں۔ پہلی 4 باتیں پوچھی ہیں اس نے، اور وہ بھی بہت اہم۔ یہاں وہاں کی باتوں کو درمیان میں نہیں آنے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے حلقوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے یہاں کام کیسے کیا جاتا ہے۔ جمشید نے محض سر ہلایا تھا۔ عدنان کا کیا پناہ؟ اس کی ٹانگ میں گولی ماری گئی ہے، اور اس انداز سے ماری گئی ہے کہ کوئی بہت ٹرینڈ شوٹر ہی ایسے مار سکتا ہے، محض گوشت میں۔ کسی رگ کو نقصان نہیں پہنچا اس کی، شوٹنگ رینج پہ بالکل برابر تھی۔ کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں تھا ریوالور، اسے پتا تھا کہ وہ کیا استعمال کر رہا ہے۔ اس شخص نے ہنکارا بھرا تھا۔ کیا کیا اگلا عدنان نے؟ سب کچھ، جتنا وہ جانتا تھا سب کچھ اگلا ہے وہ۔ ہمیں اسے کام پر رکھنے سے پہلے پرکھنا چاہیے تھا۔ اس کا منہ بند کرواؤ اور ان 2 لڑکیوں کا بھی بندوبست کرو جو اس رات اس کے ساتھ تھیں۔ اور ہاں، زیرو کو بولو چند دن کے لیے منظر عام سے غائب ہو جائے۔ ابھی درست وقت نہیں ہے۔ پہلے کام میں روڑے اٹکانے والے شخص کو ڈھونڈو اور پھر انصاری کے گھرانے کا کام تمام کرنا۔ یہ آخری بات اندیہ تھی کہ اب جمشید پلٹ جائے، اور اس نے کیا بھی یہی۔ سر ہلا کر مؤدب سا پلٹ گیا۔ نیم تاریک کمرے میں وہ شخص اب تک گلاس ونڈو سے باہر جگمگاتے شہر کو تک رہا تھا۔ وہ واپسی کے لیے گاڑی میں آ کر بیٹھی تو صوفیہ نے پلٹنے میں خاصا وقت لگایا۔ انہیں غالباً شائستہ نے روک لیا تھا تاکہ اگلے دن کی تقریب کے لیے انہیں راضی بے رضا آنے کے لیے قائل کر سکیں، اور شاید ناظرین کو لانے کے لیے بھی انہیں تاکید کی جا رہی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ مزید اس گھر میں نہیں رک سکتی تھی، سانس نہیں لے سکتی تھی۔ اس کا دم گھٹتا تھا ایسے کسی بھی ماحول میں، اور خاص کر وہ ماحول جو اسے اس کے ٹوٹے بکھرے بچپن کی یاد دلایا کرتا تھا۔ بھابھی بہت خوش ہوئی ہیں تمہارے اور میرے شرکت کرنے پر۔ مجھے تاکیداً کہہ رہی تھی کہ بارات پہ تو آپ نے لازمی شریک ہونا ہے اور ساتھ وجدان کو بھی لانا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی بولنے لگی تھی۔ ان کا خوشی سے دھمکتا چہرہ دیکھ کر نازنین کے اندر پھانس سے ابھری تھی۔ دل کے کہیں اندر بہت گہری تکلیف نے سر اٹھایا تھا۔ یہ لوگ اس کی کمزوریوں سے واقف تھے۔ وہ اپنی ماں کے لیے، اپنے بھتیجے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ ہاں، وہ ان کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی، اور یہ لوگ، یہ گھٹیا لوگ اسے انہی سے آزما رہے تھے۔ اس نے صوفیہ کے تمتماتے رخسار دیکھے تو اپنی ہر سوچ پر کف افسوس مل کر رہ گئی۔
اس کی ماں آج بہت دنوں بلکہ بہت سالوں بعد اسے خوش نظر آئی تھی۔ کیا وہ ان سے ان کی یہ خوشی چھین سکتی تھی؟ کیا وہ یہ کر سکتی تھی؟ اس نے بمشکل تھوک نکل کر مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ سارے راستے اس نے امی کی باتیں سنی۔ وہ اسے ہر بچھڑی خاتون کے اگلے پیچھے کسائی سے بہرہ مند کر رہی تھیں۔ وہ بھی سر اسبات میں ہلا کر بظاہر دلچسپی سے سنے گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اور کوئی راہ نہیں۔ وہ چاہے تب بھی اس سب سے رخ نہیں موڑ سکتی تھی۔ کیا تم حرم سے ملی؟ روہیلا کا بیٹا، جو کچھ ماہ پہلے ہی لندن سے پڑھ کر پلٹا ہے۔ ان کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ کتنا پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ، لگتا ہی نہیں کہ روہیلا کا سوتیلا بیٹا ہے وہ۔ اس قدر گہری الفت تھی ان دونوں ماں بیٹا میں کہ حد نہیں۔ سہیل نے اتنے عرصے اسے اپنے گھرانے سے چھپائے رکھا، اسے تو گویا اتنی جدوجہد کا صلہ مل گیا ہوگا۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر کیسے کہہ سکتے ہیں امی کہ وہ خوش ہوگا یا پھر پھپھو نے اسے قبول کر لیا ہوگا؟ باطن کا حال تو وہ جانتا ہے یا پھر اللہ۔ اور روہیلا پھپھو کی عادت سے واقف نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں کسی چونٹی تک کو برداشت نہیں کرتی وہ، کجا یہ کہ اپنے شوہر کی دوسری اولاد کو قبول کریں۔ لیکن روہیلا تو اس کی تعریفیں کر کر نہیں تھک رہی تھی۔ وہ ان کے جواب پر ہولے سے مسکرائی تھی۔ یہ امیر لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں امی، انہیں اپنے فیملی سسٹم کو مضبوط دکھانے کا بہت شوق ہوتا ہے، خواہ اندر سے ان کے رشتے کتنے ہی کھوکھلے ہوں۔ باہر والوں کے لیے ان کا گھرانہ آئیڈیل ہونا چاہیے۔ وہ اسے آئیڈیل کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ان کی بزنس ڈیلنگز پر کوئی فرق نہ پڑے۔ ہم انہیں ان کے ظاہر سے نہیں جان سکتے۔ بظاہر بہت صاف نظر آنے والے لوگ بھی بہت میلے ہوتے ہیں۔ لیکن صوفیہ کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو نازو، یہ شک نہیں ہے امی، یہ حقیقت کی نگاہ ہے۔ حقیقت کا ہمیشہ کڑوا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ وہ دو بدو بولی تو اس نے گہرا سانس لیا، پھر احتیاط سے موڑ کاٹا۔ مجھے حقیقت کو کڑوا کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے امی، میں نے بس جو اپنی زندگی، اپنے مشاہدے اور اپنی کتابوں سے سیکھا ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک تو تمہاری یہ کتابیں زہر لگتی ہیں مجھے، یہ موئی کتابیں بگاڑ دی ہے تمہیں ان کتابوں نے۔ وہ ان کے بے حد دل جلے سے تبصرے پر ہنستی تھی، جانتی تھی کہ صوفیہ کی کتابوں سے کبھی نہیں بنی، لیکن ایک وہ تھی کہ اس کا کتابوں کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا۔ امی میری کتابوں کو کچھ نہ کہیں، بہت ساتھ دیا ہے میرا انہوں نے، ہر اندھیرے میں روشنی کے کندے کی مانند لپکتی ہیں میری رہنمائی کرنے، تب بھی جب ہمارے اپنوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آواز میں رنج کی کوئی رمق نہیں تھی۔ نارمل سے انداز میں ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بہت نارمل سی بات کر رہی تھی۔ اگر انہوں نے ہمیں چھوڑ بھی دیا تھا تو کیا ہوا؟ اس وقت کے حالات ہی ایسے تھے کہ کوئی بھی ان کی جگہ ہوتا تو یہی کرتا۔ انہوں نے بھی وہ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب تو انہیں احساس ہو چکا ہے نا ہمیں چاروں ناچار پسے پشت ڈالنے کا۔ اب جب وہ گرم جوشی سے اپنا ہاتھ ہماری جانب بڑھا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ شکر کی چادر اوڑھ کر ان کے بڑے ہاتھ کو جھٹلا دیں؟ یہ ہماری بہت بڑی بیوقوفی گردانی جائے گی نازو۔ ان کی آنکھوں پر رویوں کی پٹی بن چکی تھی اور نازنین چاہ کر بھی اس پٹی کو نہیں کھول پا رہی تھی۔ شاید ایسا ہی ہوتا ہو جب زندگی نے بہت عرصے تک آپ پر ہاتھ تنگ کر رکھا ہو تو ایک وقت بعد انسان اپنی فطرت کے باعث حریص ہونے لگتا ہے۔ وہ کسی کھلے لمحے میں زندگی سے وہ سب کچھ بٹور لینا چاہتا ہے جو زندگی نے اس پر پچھلے کئی ایام سے تنگ کر رکھا ہوتا ہے۔ صوفیہ کو الزام دینے کے لیے اس کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ اس قدر حریص ہونے کا تو حق خیر انہیں بھی تھا۔ اس بات کے جواب میں بھی وہ خاموش ہی رہی۔ اس نے دوبارہ کوئی بات کر کے ان کی بات سے اختلاف کرنا مناسب نہ سمجھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ وجدان کی جانب بڑھی تاکہ اسے آج کی ردات سنا سکیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر ان کے پرجوش سے انداز کو دیکھا اور پھر اپنے کمرے کی جانب چلی آئی۔ آہستہ سے دروازہ وا کیا اور سست قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ اندر آ کر وہ لباس تبدیل کیے بغیر اپنے بستر پر دراز ہو گئی تھی۔ کھلے بال لہرا کر پھسلتے ہوئے زمین سے آ لگے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہوا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، سانس گھٹنے لگا۔ میں ڈر گئی ہوں بابا، کوئی مجھے ڈرا رہا ہے۔ زرد کمرے میں روشن لیمپ کی روشنی سرسرا اٹھی تھی۔ وہ یوں ہی چھت کو تکتی رہی۔ کئی ایام نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کوئی میرے کمرے میں آتا ہے بابا، وہ مجھ سے زبردستی کرتا ہے، میرا گلا گھونٹتا ہے، میں مر رہی ہوں، میں مرتی جا رہی ہوں، مجھے بہت بہت ڈر لگ رہا ہے۔ 10 سالہ نازنین جاوید کے سامنے گھٹنوں کے بل گری رو رہی تھی۔ جاوید بے بسی سے اسے تک رہے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ بہت سے آنسو خاموشی کے ساتھ اس کے بالوں میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ گنگور پلکوں سے سجی آنکھیں ضبط کی شدت سے گلاب رنگ دکھ رہی تھیں۔ تکلیف سوا ہو رہی تھی۔
اور گلا اس قدر ضبط پر دکھنے لگا تھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے کوئی گیلی شے اس کے حلق میں اترنے لگی ہے۔ وہ حلق میں گرتے ان آنسوں کی عادی تھی، وہ ہر اس شے کی عادی تھی جس سے تکلیف کا کوئی بھی عنصر وابستہ کیا جا سکتا تھا۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی، پگھلتی جا رہی تھی۔ اسی پر حرم نے اپنے کمرے کی جانب رخ موڑا اور پھر بجتے فون کو نگاہوں کے سامنے کیا۔ بولو سارنگ۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر محتاط نگاہوں سے جائزہ لیا تھا، پھر بنا چاپ پیدا کیے کھڑکی تک چلا آیا۔ دیوار گیر شیشے کے دروازے سے ڈھکی کھڑکی پر بھاری پردہ گرا تھا۔ اس نے پردے کو 2 انگلیوں سے پرے کیا اور باریک سی جھری سے گھر کے پچھلے دالان کو دیکھنے لگا۔ کون لوگ تھے؟ سارنگ کی کسی بات کے جواب میں اس نے انتہائی خاموشی سے کہا تھا، یوں گویا وہ سرگوشی میں خود سے ہی محو گفتگو ہو۔ کوئی میرے کمرے میں بھی آیا تھا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا جا چکا ہے۔ اب کہ شاید دوسری جانب موجود سارنگ بھی چونکا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر نگاہ کمرے پر ڈالی۔ مجھے کمرے کو دیکھنا پڑے گا سارنگ، رکھتا ہوں، کچھ دیر بعد بات کریں گے۔ وہ اگر کچھ لے کر گیا ہے تب بھی معلوم ہو جائے گا، اور اگر کچھ رکھ کر گیا ہے تب بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اور ہاں، راحت مسر کے بارے میں جو معلومات میں نے تم سے مانگی تھیں اس کا کیا بنا؟ اس نے آگے بڑھ کر سنگار آئینے پر دھری چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھیں۔ اس کی زیرک نگاہیں ہر شے اسکین کرتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ اسے اپنے کمرے کی ہر شے اور اس کے رکھنے کا طریقہ حفظ تھا۔ یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کو ایک ہی زاویے پر رکھتے تھے تاکہ جو ہی کوئی تبدیلی وارد ہو انہیں اندازہ ہو جائے، اور اس نے یہ طریقہ اس قدر فطری رکھا تھا کہ کسی کو بھی اس کی جانب سے کوئی کھٹکا نہیں ہوتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کوشش کر کے جلد مجھے معلومات دے دو، مجھے کچھ کام کرنے ہیں، رکھتا ہوں اب۔ اس نے فون رکھا اور پھر آہستہ سے جھکا۔ اس کے بیڈ کے عین نیچے انگشت شہادت کے اوپری حصے جتنا وائس ٹرانسمیٹر چسپاں تھا۔ اس کی جلتی بجھتی سرخ بتی اس بات پر گواہ تھی کہ جتنی باتیں بھی وہ کر چکا ہے، کوئی دوسری جگہ بہت آرام سے ان باتوں کو نہ صرف سن سکتا ہے بلکہ ریکارڈ بھی کر سکتا ہے، اسے اس کے خلاف استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اس ننھے سے ٹرانسمیٹر کو وہیں لگے رہنے دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا، پھر بیزار سا سانس خارج کیا۔ ان پچھلے سالوں میں وہ اتنے ٹرانسمیٹرز لوگوں کی گاڑیوں، کمروں اور بیشتر چیزوں میں اٹکا چکا تھا کہ اسے ان بگز کو ٹرک کرنا اب مشکل نہیں لگتا تھا۔ آگے بڑھتے اس نے درمیانی فاصلہ عبور کیا اور کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل آیا۔ زینے اترتے وقت اس کی نگاہیں پلٹ آئی تھیں۔ مسکراتا ہوا حرم نرم بھورا ارتکاز لیے واپس آ چکا تھا۔ یکایک اسے سیاہ آنکھیں یاد آئیں تو وہ اپنی جگہ ہی جم سا گیا۔ زینے اترتے اس کے قدم اگلے ہی پل ٹھہر گئے تھے۔ اتنی مماثلت؟ کیا اتنی مماثلت حقیقی ہو سکتی تھی؟ یا پھر ہر جانب اسے دیکھتے دیکھتے اب وہ ہر دوسری سیاہ آنکھیں رکھنے والی لڑکی میں اسے دکھائی دینے لگی تھی؟ اسے بہت کم چیزیں ایسے گم کیا کرتی تھیں اور بلا شبہ نازنین ان میں سے ایک تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھنے اور باتیں کرنے تک ہر شے اس کی طے کردہ تھی، لیکن اس دوران حیران ہونا اور یوں سیاہی کا اسیر ہونا اس کے پلان کا حصہ نہیں تھا، اور تاریخ گواہ تھی کہ جو چیزیں اس کے پلان کا حصہ ہوئے بغیر ان کا حصہ بن جاتی تھیں وہ کبھی بھی اس کے لیے اچھائی کی ضامن نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اس نے سر جھٹک کر اگلے ہی پل قدم آگے بڑھائے تھے۔ نازنین اب تک چھت کو تک رہی تھی، خالی خشک نگاہوں سے، یہ جانے بغیر کہ کوئی تھا جو اس کی گھات میں بہت خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔